قبروں پر بکرے وغیرہ حلال کرتے ہیں، یہ اس کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ بھائی بات سنیں، ایک بات موٹی یاد رکھ لیں کہ النذر والاستعانت والاستغاثت عبادت کس کی؟ نظر نیاز کس کی؟ مدد مانگنا کس سے؟ پکارنا کس کو؟ توکل کس پر؟ اللہ پر۔ اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پر کوئی چیز ذبح کی جائے وہ خالص حرام ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا اب قرآن سے پوچھ لیتے ہیں، حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اللہ فرماتا ہے کہ مردہ جانور بھی حرام، خون جو نکلتا ہے دم ذبح کے وقت میں وہ بھی حرام، خنزیر بھی حرام، وما اہل بہ لغیر اللہ، جو اللہ کے سوا کسی دوسرے کے نام پر ذبح کیا جائے یا تقسیم کیا جائے وہ بھی حرام۔ اب سمجھیں، لوگ کہتے ہیں جی کہ ہم قبر پہ ذبح کرتے ہیں لیکن کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر۔ اچھا آپ نے حج کی بکری کہاں ذبح کرنی تھی؟ ہاں جی مینا میں بسم اللہ اللہ اکبر پڑھا تھا، ٹھیک۔ اچھا اگر حج کی بکری اپنے ملک میں ذبح کرو بسم اللہ اللہ اکبر بھی پڑھو ادا ہو جاتی ہے، کیوں؟ بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا تو ادا کیوں نہیں ہوتی؟ ہاں جی اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے ذبح کہاں ہو؟ مینا میں۔ جب تک وہ جگہ نہ ہوگی حلال، جب تک حرم میں حج کی بکری نہ دی جائے بکری ادا نہیں ہوتی۔ یہی عقیدہ ہمارے لوگوں کا ہے کہ جب تک قبر پہ ذبح نہ کروں ادا نہیں ہوتی۔ جب یہ کیا تو شرک قربانی میں ہو گیا۔ قربانی کس کے نام کی تھی؟ اللہ کی۔ تو اللہ کی قربانی کہاں لانی تھی؟ مینا میں، اور پیر کی لانی ہے قبر پہ۔ تو اب نسبت چاہے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہے، جیسے یہ قربانی ادا نہیں ہوتی وہاں بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے رہو حلال نہیں ہوتی۔ خرید کرنا جائز، لاکھ خرید کرو، لیکن یہ جو شرط ہے کہ قبر پہ لے جاؤ ہٹا گھٹا پیر کے نام کا پھر بسم اللہ پڑھتے رہو، اللہ دلوں کو جانتا ہے کہ یہ کس کے لیے اب سے ذبح کر رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں بیان کر دیا وما اہل بہ لغیر اللہ، لہذا جو چیز اللہ کے سوا غیر کی طرف نسبت ہوگی وہ حلال نہیں ہوگی۔